جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 8ویں کتاب رات کا شہزادہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے جھلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ اسے اس فون سے نفرت ہو گئی تھی۔ 3-4 دن سے وہ بیکار بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا۔ اس پر کچھ تو بیکاری سوار تھی اور کچھ فون یوں سوار تھا کہ شہر کی ایک لڑکی نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ وقت بے وقت رنگ کر کے اسے خام خواہ بور کرتی تھی۔ عمران نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، بس اس نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی۔ اس وقت تو عمران کو خاص طور پر غصہ آیا تھا۔ اس نے رنگ کر کے ہیلو کہا، پھر جلدی سے بولی، اوہ ڈیڈی ادھر آ رہے ہیں، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے تو عمران کا دل چاہا کہ ریسیور اپنے سر پر مار لے، لیکن پھر اسے ہک پر ہی پٹخنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ شاید آدھے ہی منٹ بعد گھنٹی پھر بجی۔ عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھر وہی ہوگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے مترنم سی آواز آئی۔ ہیں؟ پھر؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، جی ہاں، میں سمجھی تھی شاید ڈیڈی اس طرف آئیں گے۔ خدا را مجھے اپنے ڈیڈی ہی کا نام اور پتہ بتا دیجئے، عمران نے گھگھیا کر کہا۔ ہرگز نہیں، ورنہ آپ میری محبت کا خون کر دیں گے، میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ابے او سلمان، عمران حلق پھاڑ کر چیخا۔ جی؟ فون سے آواز آئی۔ آپ نہیں، عمران جھنجھلا کر بولا، میں اپنے نوکر کو پکار رہا تھا۔ دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آئی۔ پھر کہا گیا، آپ اتنے بے درد کیوں ہیں؟ عمران نے ریسیور سلیمان کو تھما دیا۔ سلیمان سمجھا شاید کہیں سے اس کا فون آیا ہے۔ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، جی؟ پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے کچھ دیر تک سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر بکھلاہٹ کے آثار تھے۔ اس نے پھنسی سی آواز میں کہا، جی صاحب، میں سلیمان بول رہا ہوں۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا۔ بہرحال جب وہ ریسیور رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیوں بے؟ یہ کون تھی؟ عمران نے گرج کر پوچھا۔ صاحب میں کیا جانوں؟ صاحب کے بچے، تم نے نام محرم عورتوں سے عشق لڑا کر میرا فون نجس کر دیا ہے۔ ارے اللہ قسم صاحب، میں تو جانتا بھی نہیں۔ پھر وہی بکواس، زوری اور چیتا سوری، ارے سوری اور زینا چوری، کیا کہتے ہیں بے؟ چوری اور سینا زوری، سلمان جلدی سے بولا۔ ہاں پھر بول۔ میں نہیں جانتا صاحب کہ کون تھی۔ ہیں؟ تو کیا درجنوں ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ نہیں صاحب، قسم لے لیجئے۔ شوپنہاؤ کو پڑھا ہے تو نے؟ نہیں صاحب۔ نیٹشے کو؟ کون سے نقشے کو؟ بالکل جاہل ہے۔ ابے نقشے نہیں، نیٹشے، جرمن فلاسفر نیٹشے۔ صاحب
آپ کچھ بھول گئے ہیں، سلیمان جلدی سے بولا۔ کیا بھول گیا ہوں؟ یہی کہ آپ آج مجھے دن بھر کی چھٹی دیں گے، کل آپ نے وعدہ کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، لیکن کان کھول کر سن لے، عشق وشق کا چکر چھوڑ دے، ابھی تیرے بال بچے بھی نہیں ہوئے ہیں، برباد ہو جاؤ گے، گیٹ آؤٹ۔ سلیمان سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج کل عمران فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشی نے دوسرا فلیٹ لے لیا تھا اور اب وہیں رہتی تھی۔ عمران جیسے آدمی کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ عمران نے اپنے گھر کی شکل مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ رحمان صاحب کا حکم تھا کہ اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا جائے۔ ویسے وہ ادھر سے گزرتا ضرور تھا، پھاٹک پر رک کر چوکیدار کو غالب کے 2-4 اشعار سناتا، کنفیوشس کے اقوال دہراتا اور خودی کا فلسفہ سمجھاتا ہوا گزر جاتا۔ البتہ اس کے خاص نوکر سلیمان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رحمان صاحب کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی عمران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ روشی کے چلے جانے کے بعد عمران نے ادارہ شادی و طلاق کا بورڈ ہٹوا دیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک سادہ بورڈ نے لے لی تھی۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہونے لگتا تو اس پر چاک سے لکھ دیتا، علی عمران MSc PhD آکسن۔ جب فلیٹ سے کہیں باہر جانے لگتا تو اسے مٹا کر لکھ دیتا، سلیمان، اس نالائق کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ پڑوسی دیکھتے اور ہنستے۔ سلیمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے مٹا دیتا۔ محکمہ سراغر ثانی کا سپرڈنٹ کیپٹن فیاض اسی حیث بحث میں پڑا ہوا تھا کہ عمران کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے بھی یا نہیں۔ ویسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی، اور اس کی دانست میں ہوم سیکرٹری سر سلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خر دماغ آدمی کو منہ لگاتے۔ بہرحال وہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کل عمران کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور خود عمران کا خیال یہ تھا کہ ذریعہ معاش سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی فون پر پیچھے پڑ جائے تو ذریعہ معاش کا پسماندہ کسی یتیم خانے ہی کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس نے ریسیور اٹھا کر ہانک لگائی۔ میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں۔ لیکن اب جو غور سے سنا تو وہ کسی لڑکی کی آواز نہیں تھی، بلکہ شاید کہیں سے غلط کنیکشن ہو گیا تھا۔ 2 آدمی گفتگو کر رہے تھے اور عمران ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ایک طرف سے بولنے والا یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے بار بار کراہ نکل جاتی تھی۔ میں نے، آواز آئی، بدقت تمہیں فون کیا ہے۔ میرے ہاتھ پیر ایک کرسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ پہلی آواز، بمشکل تمام کرسی سمیت کھسکاتا ہوا میز تک آیا ہوں۔ میز پر پڑی ہوئی ایک پینسل دانتوں میں دبائی اور اسی سے نمبر ڈائل کیے۔ ریسیور کو سر سے پہلے ہی میز پر گرا لیا تھا، اور اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس سے مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے اور میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ دوسری آواز، تم وہاں پہنچے کس طرح؟ پہلی آواز، میری گردن ٹوٹ رہی ہے، یہ پھر بتاؤں گا، کچھ کرو، کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، ٹھہرو۔ دوسری آواز، لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ عمارت کہاں ہے؟ پہلی آواز، ارے سنو بھی تو، ٹھہرو، میں تمہیں
इस फ़ोन का नंबर बताता हूँ। आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन इमरान रिसीवर कान से लगाए रहा। कुछ देर बाद आवाज़ आई, इसका नंबर 31860 नॉट है। डायरेक्टरी में देखो कि ये नंबर किसका है, पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं रिसीवर को किसी तरह भी हुक पर रखकर सिलसिला मुनक़ता नहीं कर सकता। दूसरी आवाज़, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने झपट कर टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। नंबर की तलाश आसान काम नहीं था, फिर भी वो बड़ी तेज़ी से वर्क गर्दानी करता रहा। इसी दौरान में फ़ोन की घंटी फिर बजी और इमरान ने रिसीवर उठा दिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई और ये उसी लड़की की आवाज़ थी। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हेलो, यतीम खाना, अंजुमन सादात। ओहो, माफ़ कीजिएगा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और ये सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इमरान रिसीवर रखकर फिर डायरेक्टरी की वर्क गर्दानी करने लगा और इस बार उसे वो नंबर मिल गया। लेकिन उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि वो नंबर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर सुल्तान के निजी टेलीफोन का है। इमरान तेजी से अपना सर सहलाने लगा। इतने में फ़ोन की घंटी फिर बजी और इमरान सर सहलाते सहलाते हाथ रोककर अपने सर पर तमाचे मारने लगा। इस बार उसने रिसीवर नहीं उठाया। घंटी बजती रही और वो बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील करता रहा। आखिर घंटी बजनी बंद हो गई और इमरान मेज़ पर से फ्लिट हैट उठाकर बाहर आया। लेकिन वो इस वक्त भी साइन बोर्ड पर से अपना नाम मिटाना नहीं भूला। चूँकि सुलेमान अंदर मौजूद नहीं था, उसने अपना नाम मिटाकर उसका नाम लिखने की बजाय लिख दिया, अल्लाह का फजल है। फिर फ्लैट को मुकफिल करके वो पैदल ही उस तरफ चल पड़ा जहाँ उसने एक गैराज किराए पर ले रखा था। गैराज से उसने 2 सीटर निकाली और सर सुल्तान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। आज सर सुल्तान की तबीयत कुछ मुज़म्मिल सी थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए थे। वो इस वक्त बरामदे ही में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज अखबारात के सफ़ात उलट पलट रहे थे। आज की खबरें पढ़ चुके थे, 2-1 छोटे मोटे मज़ामीन भी देख डाले थे और अब एडिटर के नाम पढ़ने वालों के खतूत से गुजर कर इश्तहारात देख रहे थे कि इमरान की 2 सीटर कंपाउंड में दाखिल हुई। और फिर जब उन्होंने इमरान को देखा तो उनके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आने लगे। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने पूछा। इमरान अभी बरामदे में भी दाखिल नहीं हो पाया था। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके पास पड़ोस में कोई बंगला तो खाली नहीं है क्या? सर सुल्तान उसे चंद लम्हे घूरते रहे, फिर बोले, तुम मुझसे संजीदगी से गुफ्तगू किया करो, वरना दोनों कान उखाड़ दूंगा। खुदा की कसम, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ जनाब, और मेरी ये पेशनगोई है कि आप मुस्तकबिल करीब में किसी परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। मैं नहीं समझा। बैठ जाओ। बैठने का वक्त नहीं है जनाब, हमें जल्दी करनी चाहिए। अजीब आदमी हो, क्या बक रहे हो? आपका फ़ोन नंबर 31860 नॉट है ना? हाँ यही है, लेकिन कोई बंगला खाली है? यकीनन होगा। जब तक पूरी बात नहीं बताओगे। सर सुल्तान जुमला पूरा करने की बजाय उसे घूरने लगे। उन्हें इमरान के अंदाज़े गुफ्तगू पर हैरत थी। उसने आज तक उनसे इस तरह बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू नहीं की थी। इमरान कम से कम अल्फाज में टेलीफोन का वाक़या दोहराने की कोशिश करने लगा। मुझे हैरत है, कहीं किसी ने किसी से मजाक न किया हो।
سر سلطان نے کہا۔ آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی نمبر کے 2 فون یہ ناممکن ہے۔ ویسے میرے بنگلے کی پشت ہی پر ایک بنگلہ خالی ہے، تو پھر جلدی کیجیے، شاید ہمیں اس کا قفل توڑنا پڑے۔ اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے ایک عزیز کی ملکیت ہے اور کرائے کے لیے خالی ہے۔ فون بھی ہے وہاں؟ نہیں، اب تو نہیں ہے، پہلے کبھی تھا۔ اچھا تو میں بنگلے کی پشت پر چلتا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ سر سلطان اٹھ کر اندر چلے گئے۔ عمران بنگلے کی پشت پر آیا۔ دوسرے بنگلے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عمران نے ٹیلی فون کے تاروں پر نظر ڈالی اور ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر سر ہلانے لگا۔ اتنے میں بنگلے کی کنجی اس کے پاس پہنچ گئی۔ سر سلطان خود نہیں آئے تھے، کنجی ایک نوکر کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ صاحب سے کہہ دو خود تشریف لائیں، عمران نے کہا۔ میں کیسے کہوں صاحب؟ نوکر بولا۔ ٹھہرو، عمران نے جیب سے ایک نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر نوکر کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، نہیں کہہ سکتے تو یہ انہیں دے دینا، جلدی کرو۔ نوکر چلا گیا۔ عمران مضطربانہ انداز میں وہیں ٹہلتا رہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور وہ بار بار اس تار کی طرف دیکھنے لگتا تھا جو سر سلطان کے بنگلے کے تار کے کھمبے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ اسے تقریباً 3 یا 4 منٹ تک سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا۔ سر سلطان آئے ضرور، مگر کچھ جھنجھلائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کسی نے مذاق کیا ہوگا، انہوں نے کہا۔ مگر یہ ملاحظہ فرمائیے، عمران اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، اس سلسلے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کیسا؟ اوہ ہو، سر سلطان کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے۔ پھر وہ عمران کی طرف خالی ذہنی کیسے انداز میں دیکھتے رہنے کے بعد بولے، بڑی عجیب بات ہے۔ بس اب آئیے، عمران دوسرے بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں چکر کاٹ کر بنگلے کے برآمدے کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک بار پھر سلطان کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی۔ ہیں؟ یہاں تو قفل پڑا ہوا تھا، وہ بڑبڑائے۔ عمران ان کی طرف دھیان دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب سر سلطان کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ عمران نے صدر دروازے پر رک کر اس کے بولٹ کو غور سے دیکھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان خاموش تھے۔ ذرا ان نشانات کا خیال رکھیے گا، عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس پر کسی کے پیروں کے نشانات بہت واضح تھے۔ شاید یہ بنگلہ بہت دنوں سے خالی تھا، کیونکہ اس کی دیواریں بھی گرد آلود تھیں۔ عمران پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہو گیا۔ عمران رک گیا کیونکہ دروازہ بند تھا۔ اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی سے گھور رہے تھے۔ کیا آپ میرے متعلق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، لیکن دروازہ کھولو، آپ کی اجازت سے، عمران نے آہستہ سے بڑبڑا کر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا جس پر رومال لپٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھل گیا اور سر سلطان عمران کو ایک طرف ہٹا کر مضطربانہ انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ پھر دونوں ہی تحیر آمیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی۔
اور اس کے نیچے بہت سا تازہ خون تھا۔ رسی کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن لاش؟ سر سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لاش؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، پتہ نہیں، لیکن اس نے کسی کو آپ کے فون کا نمبر دیا تھا، لہٰذا یہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سازش ہی ہو سکتی ہے۔ میرے خلاف؟ جی ہاں، بہتر یہی ہے کہ آپ پولیس کو فون پر مطلع کر دیں، میں یہی ہوں، آپ جائیے۔ لیکن یہاں کوئی ٹیلی فون موجود نہیں ہے، شاید وہ جلدی میں دیوار والا کنیکشن الگ نہیں کر سکے۔ یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے۔ کیا چکر ہے بھائی، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، سر سلطان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ فون کر دیجئے۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ سر سلطان چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ عمران تھوڑی دیر تک بے حس و حرکت کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر میز کے قریب آ کر اس پر جھک پڑا۔ معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا، یقیناً وہ دوڑتے ہوئے قدموں ہی کی آواز تھی اور کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ یہ سر سلطان تھے۔ دروازے کے قریب آ کر وہ اچانک رک گئے اور اب ان کے انتشار زدہ چہرے پر خفت کے آثار بھی تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ اس طرح دوڑنا ان کسی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ واقعی عمران، سازش، وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا؟ لاش کہاں؟ میرے پائیں باغ میں، چلو۔ وہ پھر تیزی سے مڑ گئے۔ عمران ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اسے سر سلطان کو اس حال میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ کسی زمانہ میں ان کا فوجی کیریئر بھی رہ چکا تھا، اور اب بڑھاپے میں بھی وہ کم از کم اتنے کمزور دل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش دیکھ کر اس طرح بدحواس ہو جاتے۔ عمران ان کے ساتھ دوڑتا ہوا پائیں باغ میں آیا، اور جہاں اس نے گلاب کی جھاڑیوں میں ایک لاش دیکھی۔ چونکہ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن پشت میں گھسے ہوئے خنجر کا دستہ تو بہرحال صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران سر سلطان کی طرف مڑا، جو کسی معصوم بچے کی طرح کھڑے پلکیں جھپکا رہے تھے۔ ان کے ستے ہوئے چہرے پر بڑائی کی کوئی علامت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ آپ نے فون نہیں کیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، سر سلطان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ لیکن عمران اس لیکن کے بعد والے جملے کا منتظر رہا، مگر سر سلطان نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا۔ آپ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے، عمران بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سر سلطان دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر لان پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آج سے قبل کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا، آخر آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہاں صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ قتل کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ہم ادھر ہی سے گزر کر وہاں گئے تھے، سر سلطان نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ لاش اس وقت یہاں نہیں تھی، نہ رہی ہوگی۔ میں دراصل آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ، مجھے فون کر دینا چاہیے، سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے برآمدے کی طرف چلے گئے۔ پولیس کی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ کیا چھپا رہا ہوں؟
सर सुल्तान दफतन चौंक पड़े और उनके चेहरे की जर्दी बढ़ गई। मकतूल आपके लिए गुमनाम था, कतई गुमनाम था। फिर समझ में नहीं आता कि मुजरम की इस हरकत का क्या मकसद हो सकता है। जाहिर है कि आप पर शुबा भी नहीं किया जा सकता। सर सुल्तान खामोश रहे और इमरान कहता रहा, अगर आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश है तो उसे दूसरी शक्ल में होना चाहिए था। यानी आप इस सूरत में मकतूल से ना सिर्फ वाकिफ होते बल्कि दूसरों को भी इसका इल्म होता कि आपके और उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ठीक है, फिर आपकी परेशानी फजूल है। मैं क्या बताऊं कि वो फिर कुछ कहते कहते रुक गए और इमरान मौजू बदल कर बोला, अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? तुम? मैं खुद नहीं बता सकता कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकोगे। मुमकिन है कुछ कर ही सकूं, लेकिन इसी सूरत में जबकि आप मुझे किसी मामले में भी अंधेरे में ना रखें, इमरान ने कहा। सर सुल्तान कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा, देखो इमरान, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता कि तुम कातिल को ढूंढ निकालो। मैं इसके लिए हाजिर हूं, लेकिन इस सूरत में भी आप मेरे कुछ सवालात के जवाब देने पर मजबूर होंगे। मैं इस बेतकल्फी की माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, सर सुल्तान ने मुस्कुराने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद पर काबू पा रहे थे। देर हुई, लाश वहां से उठ चुकी थी और पुलिस वाले भी जा चुके थे। इस दौरान में आपका किसी से झगड़ा हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं, कतई नहीं। क्या आपकी तरक्की के सिलसिले में किसी दूसरे की हक तलफी हुई है? नहीं, ये बात भी नहीं है। फिर बताइए, कातिल कैसे पकड़ा जा सकता है? इमरान ने तशवीश आमेज लहजे में कहा, ना आप किसी के दुश्मन, ना कोई आपका दुश्मन। मकतूल आपके लिए अजनबी। एक ऐसे मकान में उसे कत्ल किया गया जिसकी कुंजी आप ही के पास थी, और फिर उसे आपके पाए बाग में डाल दिया गया। आप खुद सोचिए, मैं किसी उलझन में पड़ सकता हूं। सर सुल्तान कुछ नहीं बोले। इमरान बड़े गौर से उनका चेहरा देख रहा था। उसे यकीन था कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे। इमरान ने कहा, आपके टेलीफोन के तार के खंभे से कनेक्शन लिया गया था और फोन। अब आप सोचिए कि वहां आखिर टेलीफोन का ड्रामा खेलने की क्या जरूरत थी। अगर आप सोचें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कातिल यही चाहता था। क्या नाम? जी हाँ, मतलब ये कि कातिल चाहता था कि मरने से पहले मकतूल किसी न किसी को फोन जरूर कर दे। इसके लिए उसने आपका फोन नंबर मुंतखब किया। आहा, अच्छा, अब मैं कुछ ना पूछूंगा। अभी मेरे हाथ में एक कार्ड मौजूद है, यानी वो आदमी जिसे फोन किया गया था। मेरी ही तरह गालबन उसे भी डायरेक्टरी में आपका नंबर देखकर हैरत हुई होगी, या ना हुई हो, खुदा जाने। लेकिन तुम उसे तलाश कैसे करोगे? तुम्हें क्या मालूम कि मकतूल ने किस नंबर पर रिंग किया था? जी हाँ, ये तो नहीं मालूम, मगर देखिए, मैं कोशिश करूंगा। इस कमरे में इमरान और सर सुल्तान के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि घर के दूसरे अफराद को इस हादसे की कोई फिक्र ही ना रही हो। इस कमरे से मुल्हका सारे कमरों में लोगों की आवाजें आ रही थी। तकरीबन सभी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ इस कमरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे,
کیونکہ سر سلطان ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اچھا تو اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھی بات ہے، سر سلطان نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، ان کے کپڑوں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکل کر فرش پر گر پڑی اور وہ بڑی پھرتی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ عمران کا ہاتھ مسافے کے لیے پھیلا ہی رہ گیا، لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ ہی گئی تھی، حالانکہ سر سلطان نے اسے اٹھانے میں جلدی کی تھی۔ عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سر سلطان ذہنی فطور میں مبتلا ہو۔ یہ تصویر الو کی تھی، کیمرہ فوٹو۔ الو کی تصویر جسے شاید سر سلطان اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جھینکتے ہوئے انداز میں مسکرا پڑے۔ اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے، عمران آہستہ سے بڑھوایا۔ ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی اجڑ دیتے ہیں، میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ میں اس تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی پشت پر خون کا چھوٹا سا دھبا موجود ہے اور شاید کچھ تحریر بھی ہے۔ سر سلطان نے ایک لمبی سی سانس لی اور آرام کرسی میں گر گئے۔ بتا سکتا ہوں، لیکن تم مجھے پاگل سمجھو گے، انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ سمجھوں گا، عمران نے کسی ایسے ناسمجھ بچے کے سے انداز میں کہا جو ہر حال میں اپنی بات منوا لینے پر تل گیا ہو۔ سر سلطان نے وہ تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ عمران ان کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تصویر کی پشت پر خون کا دھبا بہت نمایاں تھا اور ابھی اس کی رنگت میں زیادہ تبدیلی نہیں واقع ہوئی تھی، اور وہ تحریر معنی خیز بھی تھی اور مضحکہ انگیز بھی۔ صرف 3 لفظ تھے: رات کا شہزادہ۔ کسی ذہین بچے کی شرارت، عمران سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن مجھے یہ تصویر اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی، سر سلطان نے کہا۔ آج وہ بچہ رات کو سوتے وقت ضرور ڈرے گا، عمران سنجیدگی سے بولا۔ پھر الوؤں کی طرح دیدے نچا کر کہنے لگا، جناب والا، اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے؟ میں حقیقتاً اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ عمران کرسی کا ہتھا کھٹکھٹاتا رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ اب بھی سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بس اب جاؤ، دفعتاً سر سلطان نے کھتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اس تصویر کے متعلق میں اپنی یادداشت پر زور دے سکتا ہوں۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یک بہ یک سر سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً، کیا جانتے ہو؟ یہی کہ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کون؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ دیکھیے، اب میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک پہنچ ہی جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ عمران کو توقع تھی کہ سر سلطان اسے ضرور روکیں گے، لیکن سر سلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تصویر کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔
वैसे उसने अपनी दानिश में उड़ने की कोशिश की थी। उसका ख्याल था कि वो सर सुल्तान से तस्वीर के बारे में सब कुछ उगलवा लेगा, लेकिन सर सुल्तान इस मामले में बिल्कुल ही ठुस साबित हुए। इमरान ने किसी पुरअसरार आदमी का तज़किरा करके थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर हैरत के आसार ज़रूर पैदा कर दिए थे, लेकिन वो खुद से कुछ कहने की बजाय इमरान के आगे बढ़ने का इंतज़ार करते रहे। और इमरान को समझना आसान काम नहीं था। वो चलते चलते रुक कर बोला, लाश की तस्वीरें हासिल करके मुझे भिजवा दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि कैप्टन फयाज से इस मसले पर उलझूं। आप जानते ही होंगे कि हम दोनों के ताल्लुकात कितने अहमकाना हैं। फिर वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर कमरे से निकल गया। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।